اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ چاند کے اعتبار سے جو تاریخ تبدیل ہوتی ہے وہ مغرب کے بعد ہوتی ہے، اور سورج کے اعتبار سے جو کیلنڈر مرتب ہوتا ہے اس کی جو تاریخ تبدیل ہوتی ہے وہ رات کو 12 بجے ہوتی ہے۔ تو چاند کے اعتبار سے آج مغرب کے بعد جو تاریخ چینج ہوئی ہے یہ 22 جمادی الثانی ہے، اور سورج کے اعتبار سے جو انگریزی کیلنڈر ہے اس کے اعتبار سے آج رات 12 بجے 15 جنوری ہو جائے گی، اور ابھی 14 جنوری چل رہا ہے۔ آئندہ کل 15 جنوری بھی ہے، اور آئندہ کل 22 جمادی الثانی بھی ہے۔ اور 22 جمادی الثانی کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا باہر مارکیٹ کے اندر جگہ جگہ پر پینافلیکس ہیں، جگہ جگہ پر اشتہارات ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات ہے، یوم وفات ہے، اس کے حوالے سے مختلف قسم کی تقریبات اور مختلف قسم کے پروگرامات وغیرہ رکھے جا رہے ہیں۔ اور آئندہ کل یعنی کہ اتوار کا جو دن ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے، اس کے عنوان پر طرح طرح کے باہر آپ کو پروگرامات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات اقدس ہے یا ان کی جو شخصیت ہے وہ تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات سے نہ واقف یا نہ آشنا نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات اور حضرت والا کی سیرت اور دین اسلام کے لیے ان کی قربانیاں اور ان کی جو خدمات ہیں وہ یقیناً آپ حضرات نے پہلے بھی سن رکھی ہوں گی اور آئندہ بھی سنتے رہیں گے۔ اور حضرت والا کے حالات کو یا خدمات کو بیان کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بیان کی وجہ سے حضرت کی شان میں اضافہ ہوگا، بلکہ بنیادی طور پر ہم محتاج ہیں ان مبارک اور مقدس ہستیوں کے تذکرے کے، ان کا تذکرہ کر کے ہمارے مقام اور مرتبے میں اللہ تعالیٰ کی یہاں اضافہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ باتیں یقیناً آپ حضرات کے ذہن میں ہوں گی، اور دوبارہ سنانے کا مقصد اپنے لیے نجات کا راستہ پیدا کرنا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کہا جاتا ہے کہ خلیفہ بلا فصل، آپ نے باہر عنوان دیکھا ہوگا خلیفہ بلا فصل۔ تو خلیفہ بلا فصل کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اللہ کے نبی کی مسند پر مسلمانوں کی امامت کی ذمہ داری جس بندے نے نبھائی ہے اس کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے روزے کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جہاں پر اللہ کے نبی کا ممبر ہے وہاں سے لے کر اللہ کے نبی کا جو حجرہ ہے، جو قبر مبارک ہے، اس کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے انسان کی قبر جہاں پر بننی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہیں کی مٹی اس بندے کی پیدائش کے اندر شامل فرماتے ہیں۔ اب اس بیان کو اگر لیا جائے تو وہاں پر روزہ رسول کے اندر
اللہ کے نبی دفن ہیں، حضرت ابوبکر صدیق دفن ہیں، حضرت عمر دفن ہیں، حضرت عیسیٰ دفن ہوں گے۔ یہ وہ مبارک ٹکڑا ہے کہ پیغمبر کے فرمان کے مطابق اسی زمین کے ٹکڑے سے مٹی لی گئی اور پیغمبر کا وجود تیار ہوا۔ اسی مبارک ٹکڑے سے مٹی لی گئی، ابوبکر صدیق کا وجود تیار ہوا، اور اسی مبارک ٹکڑے سے مٹی لی گئی، حضرت عمر کا وجود تیار ہوا، اور اسی مبارک ٹکڑے سے مٹی لی گئی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وجود تیار ہوا۔ یہ جو ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ گویا کہ جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود کے لیے مٹی جنت کی استعمال ہوئی، اسی طریقے سے ابوبکر صدیق کے لیے اور عمر فاروق کے لیے بھی جو مٹی اللہ نے استعمال کی وہ جنت کی مٹی دی۔ اب جب وہ جنت کی مٹی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے جنت میں ہیں، ابوبکر صدیق بھی جنت میں ہیں، عمر فاروق بھی جنت کے اندر ہیں۔ تو جب وہ جنت کے اندر موجود ہیں تو 16ویں صدی کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جن لوگوں کو داخل کریں گے تو ان لوگوں کے داخلے کے لیے ابوبکر اور عمر کی رضامندی ضروری ہوگی۔ اگر ابوبکر اور عمر کہیں گے ان کو آنے دیا جائے، اللہ ان دونوں کی لاج رکھے گا اور ان دونوں کے کہنے پر اس بندے کا داخلہ ہوگا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر اور عمر کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں حضرات جنت کے اندر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ان دونوں کو جو مقام دیا، جو کمال دیا، عمل کے اعتبار سے انسان کو جس قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، عمل کے اعتبار سے انسان کو جس قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جو ایمان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کو وہ قوت اور وہ ایمان دیا کہ ان کی قوت اور ان کا ایمان گزشتہ انبیاء کرام کے ایمان اور قوت کے مشابہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مقامات سے ان کو نوازا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آپ اور میں جانتے ہیں۔ اصل نام ان کا تھا عبداللہ، اصل نام تھا ان کا عبداللہ، اور والد صاحب کا نام تھا عثمان۔ عبداللہ ان کا ذاتی نام ہے اور عثمان ان کے والد کا نام ہے۔ عبداللہ ان کا ذاتی نام ہے اور عثمان ان کے والد کا نام ہے۔ ابوبکر ان کی کنیت ہے۔ ابوبکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر کام میں پہل کرنے والا۔ بکر کا مطلب ہوتا ہے ہر کام میں پہل کرنے والا۔ ابوبکر کا مطلب ہو جائے گا، ابوبکر کا مطلب ہو جائے گا ہر کام میں پہل کرنے والے کا باپ، ہر کام میں پہل کرنے والے کا باپ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب ہے وہ صدیق بھی ہے اور لقب عتیق بھی ہے۔ صدیق کہنے کا مقصد کہ وہ سچے ہیں، اور عتیق کہنے کا مطلب کہ وہ جہنم سے آزاد ہیں۔ تو نام تھا عبداللہ، والد کا نام تھا عثمان، اپنا ان کا جو کنیت تھی وہ تھی ابو بکر، لقب تھا صدیق اور لقب تھا عتیق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اندر تقریباً کو 2.5 سال کا ان کا فرق پڑتا ہے کہ یہ پیغمبر سے 2.5 سال چھوٹے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو قرب کا تعلق تھا اور جو ان دونوں حضرات کے درمیان یکسانیت تھی، اس یکسانیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھا جائے تو صرف اور صرف ابو بکر صدیق کی فضیلت میں پیغمبر نے جو احادیث بیان کی ہیں ان کی تعداد 181 بنتی ہے، 181۔ اور پھر جن روایات کے اندر ابو بکر کی فضیلت اور عمر فاروق کی فضیلت ہے، اور پھر جن روایات کے اندر حضرت ابو بکر کی فضیلت، حضرت عمر کی فضیلت
اور حضرت عثمان کی فضیلت ہے، اگر ان تمام روایات کو ملایا جائے تو 316 احادیث بنتی ہیں کہ جن کے اندر ان مبارک ہستیوں کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیمار ہو گئے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ پیغمبر پر جو بیماری کا عرصہ شروع ہوا، آخری نماز جو پیغمبر نے پڑھائی ہے وہ مغرب کی نماز ہے، اور اس مغرب کی نماز کے بعد جب پیغمبر کے لیے اٹھ کر جانا، مسجد کے اندر جانا ممکن نہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی سے کہہ دے کہ نماز پڑھا لے۔ تو صحابی رسول تھے عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ عنہ، وہ باہر گئے تو دیکھا ابو بکر موجود نہیں ہے، حضرت عمر وہاں پر موجود تھے۔ اب جن حضرات نے مدینہ کا سفر کیا ہے انہوں نے وہ جگہ دیکھی ہوگی کہ جہاں پر پیغمبر کا مصلی تھا۔ حضرت عمر نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز کے لیے جب اللہ اکبر کہنے کے لیے تیار ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو آواز آئی تو سر اٹھا کر باہر نکالا اور دیکھا کہ عمر کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ بھی انکار کرتا ہے اور مسلمان بھی انکار کرتے ہیں۔ گویا کہ پیغمبر نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی بندہ کھڑا ہو جائے۔ اپنی حیات مبارکہ کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی کا والی اور وارث بنایا، اور پھر پیغمبر نے جو آخری نماز ادا کی ہے اس آخری نماز کے اندر امامت کے مصلی پر کھڑے ہیں ابو بکر صدیق، اور ان کی داہنی جانب اگر بیٹھ کر نماز پڑھی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گویا کہ امت کے سامنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ بات ظاہر کر دی۔ کیا بات ظاہر کی؟ کہ یہ لوگوں کے امام ہیں۔ ظاہر ہے کہ پیچھے والا جو مجمع تھا ابو بکر کو دیکھ کر وہ نماز ادا کر رہا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کی اقتداء کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مصلی پر کھڑا کروانے کا مقصد لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ یہ جو مصلی پر ابو بکر کھڑے ہیں یہ میرے خلیفہ ہیں اور یہ تمہارے امام ہیں۔ لہٰذا پیغمبر کے انتقال کے بعد سارے مسلمانوں نے مل کر اس مصلی کا والی اور وارث اور مسند کا جو جانشین ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا۔ اس بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے۔ آپ نے ترجمے کے اندر سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے پوچھا، جب فرشتوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیا بنا رہے خداوند قدوس، تو بتلایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب جب خلافت کی بات ہوئی حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم اس دھرتی پر پہلے اللہ کے خلیفہ بنے۔ پھر قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے یہ جو خلیفہ کا لفظ ہے حضرت آدم کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے استعمال کیا۔ ان دو علاقے کے علاوہ باقی کسی اور نہ تو نبی کے لیے اور نہ ہی کسی امتی کے لیے اللہ نے خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ آگے چل کر انسانوں میں سے اگر کسی کے لیے خلیفہ کا لفظ منتخب ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کو سب سے پہلے خلیفہ بنایا گیا۔ 18ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم سے اگر تم ایمان کے بعد نیک اعمال اپناؤ گے تمہیں زمین میں خلافت دے گا۔ 23 سالہ نبوی زندگی میں حضرات صحابہ کرام نے ایمان کے بعد نیک اعمال کیے، اس کا نتیجہ خلافت کو اللہ نے قائم کیا اور پہلا خلیفہ نامزد ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے سرکار نے فرمایا میرے دل نے چاہا کہ میں تم سے کہوں کاغذ قلم منگوایا جائے اور میں اپنے بعد کے لیے تمہارے والد اور تمہارے بھائی کے لیے کچھ تحریر لکھوں، لیکن یہ سوچ کر میں نے ارادہ کینسل کر لیا کہ اللہ کی ذات تمہارے ابا کے علاوہ کسی اور کو آنے نہیں دے گا اور مسلمان بھی کسی اور پر اتفاق نہیں کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں اور اللہ کے نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں،
19-20 کا فرق بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، مرض بخار لگا۔ ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، مرض بخار لگا۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، مرض بخار تھا اور بخار بھی شدید تر تھا۔ ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، بخار تھا اور بخار شدید تھا۔ اللہ کے نبی کی بیماری گزری ہے 12 دن، ابو بکر صدیق کی بیماری بھی گزری ہے 12 دن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انتقال کے موقع پر فرمایا کہ وہ خیبر کے اندر جو زہر دیا گیا تھا اس کا اثر میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، اور یوں لگتا ہے جیسے اس زہر کے اثر سے میری رگیں کٹی جا رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ پیغمبر نے زہر کھایا، پیغمبر کا انتقال نہ ہوا۔ پیغمبر کے دسترخوان پر ساتھ بیٹھ کر کھانے والے صحابی کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر کو بھی زہر دیا گیا، ابو بکر کا انتقال نہ ہوا، ساتھ بیٹھ کر کھانے والے کا انتقال ہو گیا۔ پیغمبر کا جو انتقال ہوا زہر کے اثر کی وجہ سے ہوا، لہذا پیغمبر کی موت بھی شہادت کی موت ہے۔ ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو وہ بھی زہر کے اثر کی وجہ سے، ابو بکر کا جو انتقال یہ موت ہے وہ بھی شہادت کے درجے میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا، پیر والا دن تھا۔ ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو پیر والا دن ہے۔ اب چونکہ ساری زندگی کا سفر تھا، اللہ چاہتے تو ربیع الاول کے اندر پیغمبر کو بلایا، اللہ چاہتے ربیع الاول میں ابو بکر کو بھی بلا لیتے، لیکن معاملہ یہ تھا اللہ نے ہر اعتبار سے پیغمبر جیسا بنانا تھا، تو پیغمبر کی عمر مبارک تھی 63 سال اور ابو بکر صدیق کی عمر پیغمبر سے 2.5 سال کم تھی۔ اس عمر والے فارمولے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو، جبکہ پیغمبر کی اور ابو بکر کی عمر بالکل برابر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا فجر کے بعد ظہر سے پہلے، چاشت کے وقت میں ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، فجر کے بعد اور ظہر سے پہلے چاشت کے وقت میں۔ آخر کیا وجہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی موافقت ہے؟ تو کتابوں کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر جو حالات پیغمبر پر آتے گئے، ابو بکر صدیق پر بھی وہی حالات آئے ہیں۔ اب ان میں سے چند واقعات سن لیجئے۔ آپ اور میں جانتے ہیں پیغمبر نے اعلان کیا تھا نبوت کا، نبوت کے اعلان کے بعد سب سے پہلے مردوں میں سے ابو بکر مسلمان ہوئے تھے، سب سے پہلے عورتوں میں سے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئی تھیں، بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ مسلمان ہوئے تھے، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ مسلمان ہوئے۔ لیکن یہ جو چھوٹا سا ایک جتھا تھا مسلمانوں کا، پیغمبر نے منع کیا تھا اسلام ظاہر نہیں کرنا۔ دن گزرتے گئے اور ایک دو کرتے کرتے مسلمانوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو گیا، لیکن پیغمبر کی طرف سے منع تھا اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بار بار اصرار کرتے رہے کہ سرکارہ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے اسلام کو ظاہر کروں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان ہونا اور مسلمان ہونے کے بعد اپنے ایمان کو چھپانا یہ ضروری ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی تعداد پہنچ گئی 38۔ کتنے مسلمان ہو گئے؟ 38 مسلمان ہو گئے۔ بعض کتابوں میں اوپر نیچے کی تعداد بھی ہے، لیکن 38 کی تعداد پہنچ گئی۔ اب اللہ کے نبی سے بہت زیادہ جب اصرار کیا تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ چنانچہ حرم پاک کے اندر پیغمبر علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے، اس طرف کعبے کے صحن میں سارے کافر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے کھڑے ہو کر عمومی طور پر لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجے پر غور کیجئے۔ ابو بکر صدیق کو مارا جاتا ہے، اتنا مارا گیا، فضائل میں واقعہ ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے، کھانا پینا بالکل موقوف ہو گیا،
اور پھر پیغمبر کی ملاقات، ایک لمبا واقعہ، بے ہوش ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کو بھی اسی جگہ پر مارا گیا تھا، اسی جگہ پر مارا گیا تھا کہ جب عقبہ ابن معیط نے پیغمبر کو سجدے کی حالت میں پیغمبر کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی، اس موقع پر پیغمبر کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی، اور یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی۔ زندگی کے مختلف معاملات کے اندر جو کچھ پیغمبر کے ساتھ ہوا وہی کچھ حضرت ابو بکر کے ساتھ ہوا۔ چنانچہ جس دن ابو بکر صدیق کو مارا گیا 38 مسلمان ہو چکے تھے اس سے پہلے، اللہ تعالیٰ کو ابو بکر صدیق کی قربانی اتنی پسند آئی، جس دن صبح کے وقت میں ابو بکر کو مارا گیا، شام کے وقت میں اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر کے دین اسلام کی تقویت کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ اس کے 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ دین اسلام کے اوپر، دین اسلام پر حضرت ابو بکر صدیق کے بہت بڑے احسانات ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے اندر جو صفات تھیں، ان صفات کو صحیح معنوں میں اگر کسی نے لیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ ابو بکر صدیق پیغمبر کے مزاج کو سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کو نفاست اور نظافت، طہارت بہت زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ واقعہ لکھا ہے کہ ہجرت کی رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق جا رہے تھے تو وہاں پر ایک بکریاں چرانے والا آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے پوچھا، بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہے؟ کہا بالکل ہے۔ بیچیں گے؟ بالکل بیچوں گا۔ تو اس موقع پر پیغمبر کے لیے دودھ نکالنا تھا۔ ابو بکر صدیق نے اس دودھ نکالنے والے سے کہا، پہلے ان تھنوں کو دھو لو، پہلے تھنوں کو دھو لو تاکہ جو گرد و غبار لگی ہے وہ دور ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا ہاتھوں کو دھو لو تاکہ ہاتھوں کے ساتھ جو مٹی وغیرہ ہے وہ دور ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ برتن کو بھی دھو لو۔ گویا کہ پیغمبر علیہ السلام کی جو طبیعت تھی، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی طبیعت بھی ویسے ہی بنا دی تھی۔ ایک موقع پر کسی بات پر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے درمیان ناراضگی ہو گئی۔ حضرت عمر معافی مانگنا چاہتے تھے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجلس چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت عمر نے سمجھا کہ شاید اپنے گھر پر گئے ہوں گے، چنانچہ حضرت عمر حضرت ابو بکر کے گھر پر گئے۔ ابو بکر گھر پر موجود نہیں تھے، ابو بکر گھر پر موجود نہیں تھے، چنانچہ سیدھے پیغمبر کے پاس گئے تو وہاں پر دیکھا کہ حضرت ابو بکر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا تو پیغمبر نے صرف ایک بات کہی، پیغمبر نے صرف ایک بات کہی، کیا عمر ایسا ممکن نہیں ہے کہ میرے دوست کی خاطر تم مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ؟ اتنی بات کہی، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ میرے دوست کی خاطر تم مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ؟ بدر کا میدان ہے، 313 صحابہ کرام ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس زمانے کے دستور کے مطابق جب صف بندی ہوتی تھی تو یہاں سے پکارتے تھے، للکارتے تھے، سامنے سے پکارا جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کافروں کو لتاڑنے اور پکارنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑا، کہا ابو بکر ہم آپ کی ذات سے مزید فائدہ چاہتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ آ رہی سمجھ میں اور آپ پیغمبر سے فائدے کی امید رکھتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پیغمبر نے کہا آپ جلد بازی نہ کریں، آپ کی ذات سے ہمیں مزید فائدہ اٹھانا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی میں اپنے انتقال سے پہلے دوران بیان فرمایا، ہزاروں صحابہ کرام ہوں گے، یقینی اعتبار سے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے یا ہمارے پاس آنا چاہے۔ اس بندے نے اس موقع پر اللہ میاں کو اختیار کیا۔ اس موقع پر ابو بکر صدیق پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور بلک بلک کر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ آپ پر ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں قربان۔
تمام کے تمام صحابہ حیران ہو گئے کہ پیغمبر کسی بندے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور بڑے میاں کو دیکھو کہ رونا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی بھی سمجھ گئے کہ میرا اشارہ ابو بکر سمجھ گئے۔ اس بنیاد پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد مسجد نبوی کے صحن کی طرف جن کے دروازے کھلتے ہیں سب بند کر دیے جائیں گے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں قلبی اعتبار سے اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ البتہ ہمارے درمیان جو رشتہ قائم ہے وہ اخوت کا رشتہ ہے اور ایمانی رشتہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات میں اور صفات کے اندر بالکلیہ اعتبار سے یعنی کہ فنائیت کا مقام حاصل کر چکے تھے۔ چنانچہ میں نے آپ کو بتلایا تھا سیرت کے دروس کے اندر کہ ایک وہ مقام تھا جہاں پر جبرائیل نے بھی کہا تھا سرکار اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اگر میں آگے جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے۔ اب ایک تنہائی کا عالم تھا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے جا رہا تھا، اتنے میں مجھے ابو بکر صدیق کی آواز آئی۔ مجھے کس کی آواز آئی؟ ابو بکر صدیق کی آواز آئی۔ جب ابو بکر صدیق کی آواز آئی تو میری وحشت کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا۔ تو دنیا کے بھی ساتھی تھے، آخرت کے بھی ساتھی تھے۔ پھر آپ یہ دیکھیے پیغمبر کی عمر مبارک ہے 54 سال، پیغمبر کی عمر مبارک ہے 54 سال۔ ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی بیاہی اور عمر مبارک ہے صرف 9 سال۔ تصور کیجئے کہاں 54 سال کی عمر ہے اور کہاں پر 9 سال کی عمر ہے۔ 9 سال کی عمر کی بچی 54 سال کے کسی بندے کے ساتھ بیاہنا، ہزار قسم کے شکوک اور ہزار قسم کے خدشات کسی بھی باپ کے ذہن میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایک بندے کی عمر 54 سال ہو گئی، اب اس کے مرنے کا وقت قریب ہے، باپ کو اس بات کی فکر بھی ہے۔ ایک بندے کی عمر 54 سال ہو گئی، اگر وہ مر گیا تو بچی میری چھوٹی ہے، بیوہ ہو جائے گی، نہ جانے کتنا عرصہ اس کو بیوہ رہنا پڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کی بیگم سے نبی کے جانے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ عام طور پر 54 سال کی عمر میں اولاد بھی نہیں ہوتی۔ ان تمام تر خدشات کے باوجود نبی پاک علیہ السلام پر اپنی 9 سال کی بچی کو قربان کیا۔ ان کی قربانی کا صلہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اسی بچی کی شان میں 10 آیات مبارکہ قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اتنے اوصاف ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ چکا چکا ہوں، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، کل قیامت والے دن اللہ سے لے کر ہی چکاؤں گا۔ اور پیغمبر کا فرمان ہے کہ نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابو بکر سے افضل کسی بندے کو پیدا نہیں کیا۔ نبیوں کے بعد مذاق نہیں ہے، آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر آئے، فرمایا کہ نبیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن نبیوں سے بڑھ کر نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، حضرت عمر جیسا بندہ کہ جن کے ایمان کی گواہی کہ جن کے متعلق پیغمبر نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن پیغمبر کے انتقال کی خبر سن کر تلوار نکال کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر سے صبح حضرت ابوبکر ملاقات کر کے گئے تھے۔ پیغمبر کی طبیعت اشاش بشاش تھی، پہلے کے مقابلے میں فاقہ تھا، لہذا مطمئن ہو کر دوسری جگہ پر چلے گئے جہاں پر دوسری بیگم ہے، اور پیچھے سے اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر صدیق وہاں پر موجود نہیں تھے، تو ظاہر ہے صحابہ کرام کے اندر بھی ابو بکر کے بعد عمر کا نام آتا تھا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر نے کھڑے ہو کر بیان کرنا شروع کر دیا کہ کچھ منافق کہتے ہیں کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں محمد کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ محمد اسی طریقے سے اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے۔ 40 دن کے بعد محمد واپس تشریف لے آئیں گے اور اس قسم کا فتنہ پھیلانے والوں کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں گے اور ان کی گردنیں کاٹ ڈالیں گے۔ حضرت ابو بکر کو جب پتہ چلا، بالکل تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ سواری پر سوار ہوئے،
مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر اپنی سواری کو باندھا اور اس مجمع کی جانب متوجہ نہیں ہوئے۔ حضرت عمر کا بیان چل رہا ہے اور سیدھے اندر گئے اور پیغمبر کے پاس جا کر پیغمبر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت میں ابو بکر جیسا بندہ ہی استقامت کا پہاڑ تھا۔ ابو بکر صدیق نے کپڑا اٹھایا، پیغمبر کے چہرے کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے حیات پائی تو مبارک اور آپ کی موت ہے تو بھی مبارک۔ اب کے بعد دوسری مرتبہ آپ کو موت نہیں آئے گی، اور باہر پلٹ کر واپس آئے۔ حضرت عمر سے کہا عمر اپنے آپ کو سنبھالو، پر حضرت عمر کے کان میں بات کی آواز نہ پہنچی یا سمجھ نہ پائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بیان شروع کیا تو یکدم وہ مجمع جو اس طرف متوجہ تھا وہ سارا ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب حضرات صحابہ کرام حیران ہیں، حضرت عمر کی زبان پر حضرت ابو بکر کی زبان پر قرآن کریم کی آیات وما محمد الا رسول۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ابو بکر کی زبان سے یہ کلمات سن کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول تھے جو گزر چکے۔ سنو، جو محمد کو پوجتا تھا تو سن لو محمد کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کو پوجتا تھا، اللہ کی ذات کل بھی زندہ تھی اور اللہ کی ذات آج بھی زندہ ہے۔ اس موقع پر حضرات صحابہ کرام میں سے واحد ابو بکر صدیق تھے کہ جنہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اگر دوسرے حضرات کی طرح حضرت ابو بکر صدیق بھی ہمت ہار جاتے تو بقول حضرت ابو ہریرہ کے اللہ کی قسم اگر ابو بکر ہمت ہار جاتے پوری کی پوری دنیا کے اندر کوئی ایک بندہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والا باقی نہ رہتا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد 40 کے لگ بھگ قبائل مرتد ہو گئے۔ 40 قبائل، مذاق نہیں ہے، وہ مرتد ہو گئے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی خلافت کا معاملہ سنبھالا، اس موقع پر جس دانش مندی کے ساتھ اور جرت کے ساتھ حضرت ابو بکر نے فیصلے کیے، ان فیصلوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس سر اٹھانے والے فتنے کو جڑ سے ختم کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مرض الوفات کے اندر حضرت اسامہ کو 700 بندوں کا لشکر دے کر روانہ کیا تھا۔ مدینہ سے روانہ ہو کر ایک جگہ تک پہنچا۔ حضرت اسامہ کی بیوی نے حضرت اسامہ کو کہا تھوڑا ٹھہر جائیں، مجھے اللہ کے نبی کی جو طبیعت ہے وہ بہتر نہیں لگتی، لہٰذا آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ چنانچہ حضرت اسامہ وہاں پر ٹھہر گئے، اور ادھر سے اللہ کے نبی کی انتقال کی خبر آ گئی۔ اب وہ لشکر جو وہاں پر تھا وہیں پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت اسامہ واپس آئے۔ حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت عمر سمیت تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر کو منع کیا کہ مدینہ کے اطراف کے اندر مرتدین پیدا ہو گئے ہیں، لہٰذا اگر یہ لشکر ہم روانہ کرتے ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے تجربہ کار لوگ موجود ہیں تو ہمارے پاس پیچھے کچھ نہیں رہے گا۔ اس سلسلے کو موقوف کر لیتے ہیں اور یہاں پر ان کی سرکوبی کے لیے کام شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جس لشکر کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا ہے ابو بکر اس کو کبھی بھی نہیں روکے گا۔ اس دانش مندی کے فیصلے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئی؟ پھر لوگوں نے کہا اسامہ کو امارت سے ہٹا دیا جائے، بچے ہیں، نوجوان ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو امیر بنایا تھا۔ ابو بکر کہنے لگے کہ جن کو پیغمبر نے امیر بنایا ہو، ابو بکر کون ہوتا ہے ان کو امارت سے ہٹانے والا؟ چنانچہ اس انداز سے ابو بکر صدیق نے کام کرنا شروع کیا، اس لشکر کو روانہ کیا۔ حضرت ابو بکر کو پتہ چلا کہ جی کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، زکوٰۃ سے انکاری ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اس موقع پر صحابہ کرام نے کہا سرکار نرمی کا معاملہ کیجئے، اس لیے کہ ابھی پیغمبر کا انتقال ہوا ہے، اگر ہم اس طریقے سے ان لوگوں کے خلاف چڑھائی کریں گے تو ہمارے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی۔ اس موقع پر
حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا خدا کی قسم اگر جنگل کے کتے آ کر مدینہ والوں کو نوچنا شروع کریں اور میرے ساتھ کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہ ہو، میں اکیلا جاؤں گا اور ان کے خلاف جا کر جہاد کروں گا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے فتنے سے بھی جان چھڑوائی۔ ختم نبوت کا معاملہ آ گیا، مسلمہ کذاب 40,000 بندوں کی فوج لے کر آ جاتا ہے۔ اب ایک طرف مانعین زکوٰۃ کا معاملہ آ گیا، ایک طرف ختم نبوت کا معاملہ آ گیا، دوسری طرف محاذوں پر مسلمان صحابہ کرام موجود ہیں، اور جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب کے لوگوں کے ہاتھوں 700 صحابہ کرام سمیت 1200 حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اب قرآن کریم کو بھی جمع کرنا ہے، قرآن کریم کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند پر بیٹھنے کے بعد 2.5 سال کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی بے فکر نہ رہے۔ پیغمبر کے انتقال سے جتنے فتنوں نے سر اٹھایا تھا وہ تمام کے تمام فتنے اللہ نے ابوبکر صدیق کے ہاتھوں 2.5 سال کے اندر ان سب کو جڑ سے ختم کر دیا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے ابوبکر کے زمانے میں فتوحات نہیں ہوئی، یہ غلط ہے۔ پیغمبر کے انتقال پر فتوحات جہاں پر ہوئی تھیں وہاں سے لے کر ابوبکر کی وفات تک 2 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کا پرچم مزید لہرایا۔ ابوبکر صدیق کے جو زمانہ خلافت ہے 2.5 سال، اگر 2.5 سال کو دیکھا جائے اور پھر ان فتوحات کو دیکھا جائے تو یومیہ اعتبار سے ابوبکر صدیق کے زمانہ خلافت کے اندر جو فتوحات ہوئی ہیں 125 میل کا علاقہ روزانہ فتح ہوتا تھا اور اسلام کے اندر داخل ہوتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا تھا کہ نہ پوچھیں۔ آپ حضرات کو میں نے سیرت کے دروس کے اندر بتلایا تھا، پہلی وحی جب نازل ہوئی، جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پیغمبر کے لیے جو کلمات کہے تھے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ جو کمزور ہیں ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نبوت سے کی ابتدا کے اندر ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب ہجرت کا معاملہ آیا، پیغمبر کو جب حکم دیا گیا، اس سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب پیغمبر کی اجازت سے باہر نکلے تو وہاں پر مشرکین کا سردار تھا ابن الدغانہ، اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا آپ کو کیا معاملہ ہوا، آپ کیوں باہر آئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے لوگوں نے نکال دیا۔ فرمایا نہیں، آپ جیسے بندے کو نکالا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کا کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ تو جو الفاظ پیغمبر کے لیے وہی الفاظ ابوبکر صدیق کے لیے 12 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے زبان سے ادا کروائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر نبوت یعنی جس کو بولتے ہیں وحی نازل ہونا شروع نہیں ہوئی تھی۔ ابوبکر صدیق جوان تھے، لگ بھگ کوئی 20 یا 22 سال عمر تھی۔ یمن کے سفر پر گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو وہاں پر گئے تو ایک بڑے میاں سے جو عیسائیوں کا پادری تھا اور اس کی عمر تھی 390 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 390 سال۔ اس کی ملاقات ہوئی حضرت ابوبکر صدیق سے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے نام پوچھا، نام کیا ہے آپ کا؟ کہا کہ عبداللہ۔ والد کا نام کیا ہے؟ کہا کہ عتیق۔ وہ جو بڑے میاں تھے ان کی یہ جو بھویں ہیں یہ سفید بھی ہو گئی تھیں اور بالکل آگے کو جھک گئی تھیں، آنکھیں کھلتی نہیں تھیں، آنکھوں کو زبردستی کھولنا پڑتا تھا۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ والد کا نام کیا ہے؟ عتیق۔ رہتے کہاں پر ہو؟ مکہ میں۔ اور قبیلہ کون سا؟ قریش۔ قبیلہ کون سا ہے؟ قریش۔ چنانچہ اس بڑے میاں نے باقاعدہ یوں آنکھوں کو اوپر کیا اور ابوبکر صدیق کے چہرے کو دیکھا اور کہا اے اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا کہا؟ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ خیریت تو ہے، آپ نے مجھے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو وہ یمن کے پادری نے کہا کہ میں نے نبی آخر الزمان کے متعلق جو علامات سنی تھی میں نے اللہ سے دعا کی تھی، خدایا تو مجھے
تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر کے بعد مسند کس نے سنبھالی اور کتنا عرصہ سنبھالی اور کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ یہ قرآن کریم اگر ہمارے سامنے موجود ہے، ابو بکر کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ابو بکر صدیق کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق اگر اس موقع پر قرآن کریم کو جمع نہ کرتے، صحابہ کرام شہید ہو جاتے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ قرآن کریم ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا تھا کہ یوں سمجھ لیجئے اگر پیغمبر کی سیرت ہم پڑھیں تو ہمیں ابو بکر کی سیرت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ 19 اور 20 کا فرق ہے۔ تو آج اس بات کو بیان کرنے کا مقصد تاکہ ابھی نیٹ پر سوشل میڈیا پر یہ چیزیں آ رہی ہوں گی تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے کہ یوم اپنا کیا بولتے ہیں کل کا جو دن ہے وہ 22 جمادی الثانی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ ٹھیک ہے بھیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل 15 جنوری ہے اور الیکشن کا دن ہے، جس کو مرضی ہے ووٹ دیں، جس کو مرضی ہے ووٹ دے، لیکن خدا را کسی زانی کو ووٹ مت دیجیے گا، کسی زانی کو ووٹ مت دیجیے گا، اور کسی سود خور کو ووٹ مت دیجیے گا، کسی زانی کو ووٹ مت دیجیے گا، کسی سود خور کو ووٹ مت دیجیے گا۔ یہ ہمارے علاقے کے 5 سال کے مستقبل کا فیصلہ ہے، لہٰذا یہ ووٹ کی پرچی نہیں ہے، یہ ہمارے 5 سالہ ہمارے علاقے کی بہتری یا تباہی کی ضمانت یہ ایک پرچی ہے۔ اللہ سے مانگ کر جائیے گا اور ووٹ لازمی دیجیے گا۔ ہم سے رائے مانگی گئی ہے، ووٹ دینا ہے ایک امانت ہے، ووٹ دینا ہے ایک شہادت ہے۔ قبیلے کو مت دیکھیے گا، برادری کو مت دیکھیے گا، دوستی یاری کو مت دیکھیے گا، بلکہ ووٹ اس کو دیجیے گا جو علاقے کے مفاد میں بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل